دسترخوان وسیع ہے اور اس میں مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو وہ گھما سکتا ہے۔ یہ جو دایاں ہاتھ ہے ایک جگہ سے بھی لے سکتا ہے، دوسری جگہ سے بھی لے سکتا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ اب ایک ہی تھالی ہے، یہ ایک پلیٹ میں ہے۔ اگر اکیلا بندہ بیٹھے اس کا مسئلہ کچھ نہیں ہے، لیکن دو افراد بیٹھے ہیں یا تین بیٹھے ہیں یا چار بیٹھے ہیں، ایک ہی پلیٹ ہے، اب اس میں سالن بھی ڈلا ہوا ہے اور کچھ روسٹ بھی ہے، بوٹیاں بھی ہیں، لیکن اس وقت کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اپنی جانب سے کھانا چاہیے، یعنی جو اپنا والا حصہ ہے، سامنے والی سائڈ ہے، اسی سے شروع کرنا چاہیے اور وہاں پہ بھی اختتام پذیر ہو جائے۔ لیکن اگر بوٹی کسی دوسرے کے سامنے پڑی ہے تو یہ بے احترامی ہے کہ آپ اس کا حصہ اپنے سامنے کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ جو اس کی طرف ہے وہاں پہ بوٹی نہیں آئی ہے اور گوشت کا ٹکڑا دوسرے کے حصے کے سامنے پڑا ہے، پھر اس بندے کو اکراماً چاہیے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ تینوں حصوں پہ تقسیم کر دیں، تاکہ ایک کی ناراضگی بھی نہ آئے، دوسری کی ناراضگی بھی نہ آئے۔ اگر اس میں تین پڑی ہوئی ہیں تو اس سے نکال کے ایک حصہ اس کے آمنے سامنے رکھ دی جائے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کو دبا کے تاکہ دوسرے کے حق دینے والے بن جائے۔ لیکن اگر اس کی جانب سے وہ اٹھا رہا ہے تو یہ ہاتھ گھمانا اس میں درست نہیں، بلکہ اپنی جانب سے کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک بندے کو معلوم ہے اور کبھی دلیل سے معلوم ہے کہ اس کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ حرام کمائی ہے، یعنی سود کا کاروبار کر رہا ہے، رشوت کا کاروبار کر رہا ہے، چوری کا مال ہے، اکثر بندوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی دعوت میں چلا گیا، آیا اس کی دعوت کو قبول کرنا کیسے ہے اور اس کی دعوت میں شامل ہونا کیسے ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی دعوت میں شامل ہونا یہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پکی ٹھکی اس کی چیز جو سی ہے وہ ہے ہی حرام کی آمدنی ہے۔ ایک بندے کو معلوم نہیں، وہ انجانے میں ہے، وہ مسئلہ اور ہے، لیکن ایک بندے کو معلوم ہے، اس کے کولیگ ہے یا اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی ریلیشن ایسی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی جتنی آمدنی کے ذرائع ہیں، منشیات کا کام کر رہا ہے یا کوئی ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کوئی کاروبار ایسا ہے کہ جو مشکوک ہے اور وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی دعوت کو قبول کرنا بھی ناجائز ہے اور ایسی دعوت کو کھانا بھی یہ حرام ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے جو آمدنی کے ذرائع ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو جب آمدنی کے ذرائع ٹھیک نہیں ہوں گے آپ اس کی دعوت کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ قرآن اندازی کر کے کھانا کھا سکے سے، یعنی بعض اوقات ایسے ہیں کہ چار بندے مل جاتے ہیں یا تین ہیں، وہ کناں ڈال دیتے ہیں، قرآن نکالتے ہیں کہ میرا نام نکلا ہے تو میں کھانا کھلاؤں گا، آپ کا نام نکلا ہے تو آپ کھانا کھلائیں گے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا کھانا ناجائز ہے اور یہ جو اس طرح کھائے گا تو وہ جوے کے زمرے میں آئے گا، یعنی اس کا کھانا ناجائز ہے۔ اکثر قرآن کر لیتے ہیں، کسی جگہ محفل ہو جاتی ہے، چلے بھائی قرآن ڈالتے ہیں، میرا نام نکلا ہے تو میں کھلاؤں گا، آپ کا نام نکلا ہے تو آپ کھلائیں گے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا کھانا اس کے لیے ناجائز ہے، اور جو آپ قرآ کر رہے ہیں یہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جوے کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی